السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت تو ہر کوئی کرتا ہے، اس میں کوئی مومن مسلمان کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا، لیکن اس کے کچھ آداب بھی ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو اس میں اپنے کو ذوق، شوق اور دل لگا کر پڑھنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کی جو محبت ہے، جو وہ خدا سے محبت، مطلب اس کا جو شغف ہے وہ خدا سے شغف ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کے ٹائم پہ بہت اس وقت ہمیں ایک ایک حرف پہ دھیان دینا چاہیے، اس کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کے اور ادب سے اور ایک دم صحیح مفہوم کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ذرا سی بھی غلطی اس کے مطلب کو بدل سکتی ہے اور ہم اس میں گناہ گار ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے دل میں محبت آنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ سیکھنے کے لیے ہمارے اندر ایک شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ دیکھیے کتنا دنیا میں چھوٹی موٹی پریشانیاں یا کچھ معلومات حاصل کرنا ہے، کوئی چیز کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہوتی، اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہم پھر 10 لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا یہ مسئلے کا کیا حل ہے، یہ مسئلے کا کیا حل ہے، یہ کیسے ہوگا، اس کو کیا کرنا چاہیے، جبکہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا چکے ہیں۔ ساری چیزوں کا حل، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہر چیز، وراثت سے لے کے طلاق سے لے کے عدت، جو شوہر گزر جاتا ہے تو بیوہ کی عدت، اور اس کے بعد میں ہر بات، مطلب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایسی چھوٹی بات نہیں ہے جو قرآن پاک میں نہیں، اور جو اس کے بعد کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے ہمیں بتائی۔ تو ہمیں جب اس چیز کی نالج ہوگی تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ہمیں صحیح بتائے گا، کوئی ہمیں غلط بتائے گا، کوئی ہمیں سیدھی راہ لے جائے گا، کوئی ہمیں غلط راہ لے جائے گا، لیکن قرآن کا راستہ وہ تو ایک دم سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ تو ہمیں اس پہ چلنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے اور سچے دل سے پڑھنا چاہیے، اور کس طرح اس کی محبت ہمارے دل میں آئے گی اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ کبھی دیکھیں ہم لوگ شروع کرتے ہیں، ہم ترجمہ سیکھنا شروع کرتے ہیں، ترجمے کی کلاس جوائن کرتے ہیں، ریگولر جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ بعد میں کچھ وقت کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، ہم نہیں کر سکتے، یا پھر ہم ہماری دنیاوی کاموں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں نا کہ ہمیں اس کے لیے وقت نہیں ملتا، ہم وقت نہیں نکالتے۔ وقت تو رہتا ہے ہمارے پاس، لیکن ہم قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو صرف عالم لوگ ہی کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ایسے نہیں ہے، ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے جتنا بھی آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم پورے قرآن حافظ بن گئے تو ہی ہمیں اللہ اجر دے گا۔ آپ ایک آیت پڑھو گے، ایک حرف پہ اللہ 10 نیکی دیتا ہے، تو جتنی آیتیں پڑھو گے کتنے حرف ہو جائے گے، اور اس کا اگر ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اور بھی خوش ہوگا۔ تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مشکل ہے، یہ میں کیسے کر پاؤں گی یا کر پاؤں گا۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی شارٹ سٹوری بتاتی ہوں کہ ایک بہت ہی ضعیف انسان تھے، وہ اپنے پوتے کے ساتھ میں ایک پہاڑی علاقے پہ رہتے تھے، ایک فارم میں رہتے تھے، وہاں بہت ٹھنڈ ہوا کرتی تھی، دونوں بہت پیار سے رہتے تھے۔ پوتا اپنے دادا جی کی بے حد عزت کرتا تھا اور انہی کی طرح بننا چاہتا تھا، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا۔ اس کے دادا جی روز بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، پوتا بھی ان کی طرح قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں اپنے دادا جی سے کہا کہ دادا جی، میں آپ کی طرح قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں،
کچھ میری سمجھ میں آتا بھی ہے، پر جب میں قرآن شریف بند کرتا ہوں تو کچھ دیر بعد مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کیا پڑھا۔ اگر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو میرا قرآن پاک پڑھ کر کیا فائدہ؟ دادا جی خاموش رہے اور کچھ دیر بعد ایک کول ہوتا ہے نا، اسے بھاری بکٹ جس میں کوئلے کی پوری کالک لگی ہوئی تھی، اسے اپنے پوتے کے ہاتھ میں دے کر اسے خالی کر کے، وہ پوری کالی ہو چکی تھی، دے کر کہا کہ جاؤ اس میں کنویں میں سے پانی بھر کر لے آؤ۔ پوتا فرما بردار تھا، اس نے جلدی سے بکٹ لے کر پانی لینے چلا، پر جب وہاں پانی لے کر گھر تک آیا تو بکٹ خالی ہو گئی۔ وہ پھر پانی بھرنے چلا گیا، پھر گھر آیا تو بکٹ خالی ہو گئی۔ اس طرح کئی بار ہو گیا۔ تب اسے ریئلائز ہوا کہ بکٹ میں کہیں ہول ہے۔ اس نے اپنے دادا جی سے کہا کہ اس بکٹ میں تو ہول ہے، اس میں پانی لانا ناممکن ہے۔ اس پر دادا جی نے کہا تم اپنے قدم جلدی بڑھاؤ تاکہ تھوڑا پانی تو مل جائے۔ کئی کوششوں کے بعد بھی پوتا پانی نہ لا سکا۔ تب اس نے اپنے دادا جی سے پھر کہا کہ اتنی کوششوں کے بعد بھی پانی نہیں ملا تو اتنی محنت کر کے کیا فائدہ ہوا؟ اس بار دادا جی نے مسکرایا اور بولے، کیا تمہیں اس بکٹ میں کوئی فرق نظر آیا؟ تب پہلی بار پوتے نے بکٹ پر غور کیا، تب بکٹ اندر سے باہر سے ایک دم صاف ہو گیا اور اس کی گندگی بالکل صاف ہو گئی۔ دادا جی نے کہا بیٹا یہی ہوتا ہے جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو، اور ضروری نہیں کہ تم سب کچھ سمجھو اور یاد رکھ پاؤ، پر جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو تو تم پاک ہو جاؤ گے اندر سے اور باہر سے، اور جب قرآن تمہارے دل میں اتر جائے گا تب اپنے سارے مسئلے پرابلم کا حل تم قرآن میں پا لو گے۔ دیکھیے بس میں یہی بتانا چاہتی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پوری طرح سے آ جائے گا، ہم کو بہت وقت لگے گا، سالوں سال زندگی بیت جائے گی، لیکن ہم اس کی گہرائی کو نہیں چھو سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ ابھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش الحافی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اس طرح قرآن پاک پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ مطلب جب قیامت کے دن آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرمائے گا انہیں کہ جس طرح تم ٹھہر کر بنا سوار کر خوبصورت بنا کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کے آخری آیت کے قریب ہوگا۔ مطلب جتنی تم تلاوت وہاں پہ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنے درجے تمہارے بلند کرتے جائے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسے تو جب بھی موقع ملے تلاوت کیجیے، لیکن خاص کر کے سحر کے وقت یعنی صبح کے وقت اور تہجد کی نماز میں بھی قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت کا اونچے سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی نیک توفیق دیں۔ تلاوت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا فرماتے تھے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے پہلے میں آپ سے اس بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ تلاوت کے دوران قرآن کی آیت سے اثر لینے کی بھی کوشش کیجیے۔ جیسے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھیں گے تو ہمارے دل کے اندر خوشی اور مسرت ہونی چاہیے۔ جب ہم سمجھیں گے تب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا نا، ہم سیکھیں گے تو آئے گا نا۔ اور جب خدا کے غیظ و غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوگا تو ہمارا دل ڈر سے کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار ہماری رو پڑے کہ اللہ پاک، مطلب جب دوزخ کا ذکر آئے گا تو ہمیں ویسی گھبراہٹ ہوگی، اس کے اندر
جو چیزیں ہیں وہ ورڈ ٹو ورڈ، لفظ و لفظ صحیح ہے، اور ہم کبھی قرآن کی باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اور جب مومنین صالحین کی کامرانیوں کا حال پڑھیں گے تو چہرہ ہمارا دمکنے لگے گا، ہمیں خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومنین اور صالحین میں تو شامل کر دیں۔ اور جب قوموں کی تباہی قرآن پاک میں بتایا اللہ پاک نے کہ قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں گے تو ہم بھی غم سے نڈھال ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں بھی یہ لگے گا کہ اگر اللہ کی قرآن کو جھٹلائے، اس کی آیتوں کو جھٹلائے تو ہمارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ ایسے دن سے بچائے، ایسے عذاب سے بچائے، ایسی گمراہیوں سے بچائے، آمین۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں وعید کرتا ہے، مطلب ہم کو آگاہ کرتا ہے، ڈراتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو ایسا ہوگا، تو ہمارا دل کانپ جانا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ خوشی کی باتیں ہمیں بتاتا ہے کہ تم کو جنت کا ذکر کرتا ہے، تو وہ پڑھ کر ہمارا روح شکر کے جذبات سے بھر جانا چاہیے، ہمیں شکر ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی یہاں کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس دے گا، اللہ تیرا شکر۔ اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا پڑھتے تھے، میں وہ دعا پڑھ کے آپ کو یہ بات میری کمپلیٹ کرتی ہوں کہ اس کا مفہوم ہے کہ خدایا میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔ خدایا مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس کے مفہوم و معنی کی معرفت بخش، اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر، اور جب تک زندہ رہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کیجئے، اور تلاوت کرتے ہوئے یہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے۔ سوچو اگر ہمیں ہمارا کوئی ہمدرد ملتا ہے جس کو ہم ہمارا دل کا درد بول سکتے ہیں تو ہمیں دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم سن رہے ہیں، اور جب قرآن پڑھتے وقت ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، ہم اس کے سامنے، وہ ہمیں سن رہا ہے، تو کتنا سکون ملے گا۔ تو سکون کے لیے ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دل بے سکون ہو جائے نا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجئے اور دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سب آسان کرے گا انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔